وزیر اعظم شہباز شریف کا بیلاروس میں شاندار استقبال۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایوان آزادی آمد پر باضابطہ استقبالیہ تقریب۔ صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کا پرتپاک خیر مقدم، دونوں رہنماؤں کا مصافحہ۔ بیلاروس کی مسلح فوج کی جانب سے گارڈ آف آنر اور سلامی، دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے اور وفود کا تعارف بھی ہوا۔ دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے اہم ملاقاتیں متوقع۔ استقبالیہ تقریب کے بعد پاکستان اور بیلاروس کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے اہم معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ وزارت دفاع پاکستان اور بیلاروس کے درمیان فوجی تعاون بڑھانے کا معاہدہ طے پایا۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان اور بیلاروس کے ایوان صنعت و تجارت کے درمیان تجارتی معاہدہ ہوا۔ پاکستان پوسٹ اور بیلاروس پوسٹل سروسز کے درمیان پوسٹل آئٹمز کی سہولت میں بہتری کے لیے معاہدہ طے پایا۔ پاکستان سے 1.5 لاکھ سے زائد تربیت یافتہ اور ہنرمند نوجوانوں کو بیلاروس بھیجنے کا فیصلہ، اس فیصلے کے لیے جلد لایا عمل ترتیب دینے پر اتفاق۔ پی ایس ایل سیزن 10 کے آغاز سے قبل ہی اسلام آباد یونائیٹڈ کو بڑا دھچکا، ایلیکس کیری اسلام آباد یونائیٹڈ سے باہر۔ آسٹریلیا میں مصروفیات کے باعث ایلیکس کیری پی ایس ایل نہیں کھیلیں گے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے انہیں ساؤتھ افریقہ کے کھلاڑی وینڈر ڈاسن کا جزوی متبادل چنا تھا۔ ٹیم مینجمنٹ کے مطابق وینڈر ڈاسن جلد سکواڈ کو جوائن کریں گے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کو ابتدائی میچز میں غیر ملکی کھلاڑی کی کمی کا سامنا ہوگا۔ پاکستانی عازمین حج کے لیے بڑی خوشخبری، اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ سے رابطہ، حج کوٹے میں اضافے کی درخواست۔ مقررہ وقت میں رجسٹریشن نہ کرانے والے افراد کے لیے خصوصی اقدام، سعودی عرب نے پاکستان کی درخواست منظور کر لی۔ مزید 10,000 پاکستانی حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ وزیر اطلاعات نے حج کوٹے میں توسیع کی تصدیق بھی کر دی۔ وفاقی بجٹ 2025-26 تنخواہ دار طبقے کے لیے بڑی خوشخبری۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب نے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کا عندیہ دے دیا۔ انہوں نے بتایا کہ بجلی کے بلوں میں جولائی یا اس سے پہلے مزید کمی پر کام جاری ہے۔ وزیر خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف کے ساتھ رابطے میں ہیں اور سٹاف لیول معاہدے کی منظوری مئی میں متوقع ہے۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے مکمل ریلیف پلان تیار کیا جا چکا ہے، جو آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ محمد اورنگ زیب نے بتایا کہ پاکستان کو جلد $1 ارب کی اگلی قسط اور کلائمیٹ فائنانسنگ کے تحت فنڈز ملیں گے۔ ڈیٹا سینٹرز کی توانائی طلب میں تیز اضافہ، آئی ای اے رپورٹ۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے مطابق دنیا بھر میں ڈیٹا سینٹرز کی بجلی کی طلب میں 2030 تک 2 گنا اضافہ ہو جائے گا۔ مصنوعی ذہانت کے بڑھتے استعمال سے بجلی کی طلب میں سالانہ 12% اضافہ ہو رہا ہے۔ 2024 میں ڈیٹا سینٹرز نے عالمی بجلی کی کھپت کا 1.5% استعمال کیا۔ امریکہ، یورپ اور چین اس وقت دنیا کے 85% ڈیٹا سینٹرز کی بجلی استعمال کرتے ہیں۔ 2030 تک یہ کھپت 945 ٹیرا واٹ آور تک پہنچنے کا امکان ہے۔ فرانس نے عندیہ دیا ہے کہ وہ جون میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کر سکتا ہے۔ صدر ایمینوئل میکرون کا کہنا ہے کہ اس کا اعلان اقوام متحدہ کی کانفرنس میں ممکن ہے۔ کانفرنس جون میں نیو یارک میں ہوگی، جس کا مقصد اسرائیل فلسطین تنازع کا حل ہے۔ اب تک 150 کے قریب ممالک فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں۔ فرانس 2 ریاستی حل کا طویل عرصے سے حامی رہا ہے۔ نیو یارک میں ہیلی کاپٹر دریا میں گر کر تباہ، 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ حادثے میں ہلاک ہونے والے اسپین کے سیاح تھے، جن میں 3 بچے بھی شامل تھے۔ ہیلی کاپٹر نے سپہر 3 بجے اڑان بھری اور کچھ ہی دیر بعد گر گیا۔ ریسکیو ٹیموں نے فوری کارروائی کی، 2 زخمی اسپتال میں دم توڑ گئے۔ تحقیقات فیڈرل ایوییشن اور نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بارش کے باعث موسم خوشگوار۔ بنو اور گرک میں بارش کے بعد گرمی کی شدت میں واضح کمی آئی ہے، تاہم بارش سے گندم کی فصل کو نقصان پہنچنے کا خدشہ بھی ہے۔ فیصل آباد اور جھنگ میں بھی آندھی اور بارش کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے دیگر علاقوں میں آج موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ خیبر پختونخوا، خطہ پوٹوخار، اسلام آباد، شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں وقفے سے تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔